ہمارا سیکھنا ہمیں عمل کی طرف لے کر آئے، صرف علم کی طرف نہ لے کر آئے۔ اب میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ نبی پاک پہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اونچی کہ سبحان اللہ۔ اب مجھے پرسوں آپ نے بتانا ہے کون بندہ درود پڑھ رہا ہے رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کم لوگ ہوں گے نا، سن تو لیا کہ درود پڑھنے سے رحمت آتی ہے، لیکن رحمت پانے کے لیے اب درود کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ریممبر there are cheat codes and password. The entire universe is covered with password. یہ میرا موبائل فون ہے نا، اس کا پاسورڈ ہے۔ آپ لے لیں موبائل فون، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو پاسورڈ میں نے لگایا ہوا ہے وہ آپ لگائیں گے تو موبائل فون کھلے گا۔ تو یاد رکھو اس دنیا میں پاسورڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو برکت چاہیے، آپ کو رحمت چاہیے، آپ کو ترقی چاہیے، آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو ڈگری چاہیے، تو ان سب کے اوپر پاسورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اب رو رہے ہیں کہ رحمت نہیں مل رہی، برکت نہیں مل رہی، نحوست آ گئی ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، لیکن پاسورڈ نہیں لگا رہے۔ اور جب تک آپ پاسورڈ نہیں لگائیں گے اس وقت تک وہ چیز کھلے گی نہیں، جس طرح میرا موبائل نہیں کھلے گا۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ یو وانٹ برکت، یو وانٹ برکت ان یور رزق، یو وانٹ برکت ان یور عمر، یو وانٹ برکت ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ آپ کو برکت چاہیے تو برکت کہاں سے آتی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے۔ کہاں سے آتی ہے؟ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک اوپر ایک نور اترنا شروع ہوا۔ ساتھ ان کا بیٹا یحییٰ چھوڑا تھا اور یحییٰ کے ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ نور اترتا تو وہ گھوڑا جو تھا نا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اچھلنے کودنے لگا۔ اب وہ نور اوپر سے اتر رہا ہے، اٹ واز جسٹ لائک این ایلیمینیٹڈ شینڈلیئر، وہ ایک بہت بڑے فانوس کی طرح تھا۔ وہ گھوڑا اچھل رہا ہے اور وہ گھوڑا ان کے بیٹے کو زخمی کر دیتا، انہوں نے تلاوت روک دی، گھوڑا سکون میں آ گیا۔ اب یاد رکھیے جو جانور ہوتے ہیں انہیں پہلے پتہ چل جاتا ہے، دے ہیو دیٹ اسپیشل سینس۔ اور پتہ انہیں کیسے چلتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کوئی 200-300 سال پہلے یونان کے ایک شہر میں اچانک ایک دن کتے، بلی، سانپ وغیرہ شہر سے بھاگ گئے۔ پتہ نہیں چل رہا تھا، یہ سارے جانور ایک دم شہر سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ اگلے دن اس شہر میں بہت بڑا زلزلہ آ گیا، اور یہ کولاریڈو USA کا شہر ہے، وہاں پر بھی ایسا ہوا۔ یہ لوگ نا کتے بلیاں بہت زیادہ پالتے ہیں، انگریز جو ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق انگلینڈ کے اندر 60% جو اڈلٹ ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی پالتو جانور ہے، کتا ہے، بلی ہے، چوہا ہے، اور بھی مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ تو ان سے ریزن پوچھا نا کہ تم اتنا زیادہ کتے بلیوں کو پالتے ہو، ماں باپ کو تو تم گھر میں رکھتے نہیں، وہ تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہو۔ کوئی گھر بنا ہوا اولڈ ہاؤس، بوڑھوں کا گھر، وہ سارے بوڑھے وہیں پر ہیں، علاج ہو رہا ہے، کھانا پلانا وہیں پر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو کتا پالنا اس کے کچھ شرائط و ضوابط ہیں، ہر بندہ کتا نہیں پال سکتا، اس میں کچھ معاملات ہیں، تو اس کے لیے پہلے آپ علماء سے رہنمائی لیں گے کہ میں کتا پال سکتا ہوں یا نہیں پال سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کتا بڑا پالتو جانور ہوتا ہے، اگر آپ باہر اخبار لینے بھی جائیں نا تو واپس آتے ہیں تو کتا ہنس کے آپ کا ویلکم کرتا ہے، تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے یہ۔ بہرحال اس شہر کے اندر ایک ہی دن میں پولیس اسٹیشن کے اندر کتے بلی گمنے کی نا رپورٹیں بڑی درج ہوئی، بہت زیادہ۔ پولیس بھی حیران تھی کہ ایک ہی دن میں اتنے زیادہ کتے بلی کیسے چوری ہو گئے۔ 800-900 رپورٹیں آئیں۔ اور اگلے دن اس شہر میں بڑا خوفناک زلزلہ آیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جانوروں کو نا پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے نا تو گائے بالکل رک جاتی ہے، اس کی آنکھیں پھترا جاتی ہیں اور اس کی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے گائے کی۔ So they can sense، اللہ کی مخلوق ہے۔ We have eyes but we have not been given that power۔ ہماری آنکھیں ہیں لیکن ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ کا آئی فون 17 پاکستان میں لانچ ہو گیا ہے، اس کا کیمرہ جو ہے وہ more than 50 میگا پکسلز ہے، 50 میگا پکسل کا کیمرہ ہے۔ کتنا ہیوی کیمرہ ہوتا ہے نا، چاند کو بھی دیکھے وہ قریب ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی آنکھیں وہ 578 میگا پکسل پر کام کرتی ہیں۔ ٹرائی کرومیٹ اور ڈائی کرومیٹ ہوتی ہیں، بلو، گرین اور ریڈ، ان تینوں رنگوں کو ملا کے دیکھ لیتی ہیں، لیکن الٹرا وائلٹ نہیں دیکھ سکتی، انفرا ریڈ بھی نہیں دیکھ سکتی، جبکہ شہد کی مکھی، تتلی، سانپ یہ الٹرا وائلٹ بھی دیکھ لیتا ہے۔ سانپ ہمارے جسم سے نکلتی ہوئی گرمی کو باقاعدہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ اب مکھی کو پکڑنے کے لیے ایسے کریں وہ بھاگ جاتی ہے، مکھی کو مارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، مرتی نہیں۔ وہ ایسے نہیں دیکھ رہی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ سلو موشن میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آئیز ریسپٹر اتنے زبردست ہیں۔ تو سوچیں اس دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ چیزیں ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت سی آوازیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں آ رہی لیکن دنیا میں آوازیں ہیں۔ یہ جو بی ہے، جو شہد کی مکھی ہے، یہ پھولوں کے اوپر نکلتی ہوئی خوشبو کو بھی دیکھ لیتی ہے، سونگنا نہیں دیکھ لیتی ہے۔ ہاں یہ اب اللہ جسے چاہے جس بندے کے لیے یہ پاسورڈ اوپن کر دے تو اس بندے کو یہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جس کے لیے اللہ چاہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا یہ، اس کو نظر آئے گا سارا اڑتا گرتا سارا کچھ۔
تو جسے نظر آ رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اس بات کا، جسے نہیں نظر آ رہا ہوتا اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور پیچھے اشارہ کر کے کہ آگے آ جا، تو اللہ سے نہیں ڈرتا، نماز میں خیال نہیں کرتا۔ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو جب میں نماز میں امامت پر ہوتا ہوں صرف اپنے آگے دیکھ لیتا ہوں؟ جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں، اور تمہارے دل میں اٹھنے والا خوشی و خضوع بھی مجھ پہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اب یہ ان آنکھوں کا ایک اعجاز تھا۔ ایک بار نبی پاک نے فرمایا صحابہ میرے کان وہ بھی سن لیتے جو تم نہیں سنتے، میری آنکھیں وہ بھی دیکھ لیتی جو تم نہیں دیکھتے۔ ابھی آسمان سے ایک آواز آئی ہے، کیونکہ پورے آسمان پر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو۔ اب وہ جو رش ہو گیا ہے تو ایک آواز آئی ہے، وہ آواز میں نے زمین پر بیٹھ کر سن لی ہے۔ تو یہ جسے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ تو میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا کہ وہ صحابی کا گھوڑا جو تھا وہ بتکا، اور انہوں نے تلاوت ختم کر دی۔ اگلے دن صبح اٹھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل رات یہ واقعہ ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا صحابی تیری تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے اتر رہے تھے، اور اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو فرشتوں کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یعنی تلاوت کرنے سے رحمت برکت نازل ہوتی ہے۔ So if you want برکہ then do the recitation of Holy Quran۔ قرآن کی تلاوت کرو، برکت نازل ہوگی، روزی میں برکت ہوگی۔ اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نبی پاک پہ درود بھیجو، ایک دفعہ جھوم کے درود پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ سوچ کے درود پڑھیں کہ درود میں یہاں پڑھتا ہوں، میرا درود نبی پاک مدینے میں سنتے ہیں۔ یہ سوچ کے درود بھیجیں کہ درود میں یہاں پڑھتا ہوں، میرا نام نبی پاک کی بارگاہ میں میرے والد کے نام کے ساتھ پیش ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی ویسے بات ہے کہ نبی پاک ہمارا درود خود سنتے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی ایک میسمرائزنگ بات ہے، کتنا وجود کے لیے سکون آور بات ہے کہ نبی پاک میرا درود خود سن رہے ہیں، اور فرشتہ بھی نبی پاک کی طرف درود لے کر جاتا ہے۔ یہ ہم نے سنا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے 2 نہیں ہوتے، فرشتے 5 ہوتے ہیں۔ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 5۔ ایک فرشتہ آگے ہوتا ہے جو کہ نیکی کی ترغیب دلاتا ہے کہ نیکی کرو۔ ایک فرشتہ پشت کے پیچھے ہوتا ہے جو گناہ سے روکتا ہے کہ گناہ نہ کرو۔ ایک فرشتہ دائیں ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے جو گناہ لکھتا ہے، اور ایک فرشتہ ماتھے کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو درود لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے 10 بار درود پڑھا تو 10 درود وہ پہلے اکٹھے کرے گا، جس طرح ڈاکیا کرتا ہے کہ سارے دن کی ڈاک میں لے لوں پھر ایک ہی دفعہ نذیر گارڈن میں جاؤں تھیلا لے کے۔ نہیں، ایک بار درود پڑھو گے یہ شوٹر جائے گا، جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں درود پیش کرے گا، پھر واپس آ جائے گا، پھر درود پڑھو گے، پھر جائے گا، پھر پیش کر کے پھر آئے گا، پھر جائے گا۔ سوچے اس کی سپیڈ کتنی تیز ہوگی۔ اور یہ نبی پاک کے در کا غلام ہے، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی شان کتنی ورا الورا ہوگی۔ سوچو، ایک انسان کی طاقت کا تعلق اس کے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ ان کے بھی 2 ہیں، میرے بھی 2 ہیں، ہاتھ ان کے بھی 2 ہیں، میرے بھی 2 ہیں۔ ہاں ہاتھ 2 ہیں، لیکن ان ہاتھوں کی طاقت تو دیکھو، امیجن دا پاور۔ جب بھی نبی پاک کی بات کرو پوری بات کرو، آدھی بات نہ کرو۔ یہاں ڈاکٹر ایک بیٹھتا ہے، اس کی 10 ڈگریاں ہیں، تم 2 ڈگریاں لکھتے ہو، MBBS اور FCPS، لیکن 8 ڈگریاں باقی نہیں لکھتے۔ وہ کھڑا ہو کر تم سے پوچھے گا کہ تم نے میری پوری ڈگریاں کیوں نہیں لکھی، میرا پورا تعارف کیوں نہیں دیا۔ آج ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس میں نبی پاک کی پوری شان بیان نہیں کی جاتی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک بڑے سخی ہیں، بڑے زبردست سپہ سالار ہیں، آپ جیسا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا، ایڈمنسٹریٹو ایبلٹیز آپ کی سب سے پیک پر ہیں، آپ جیسا جنرل کوئی نہیں ہے۔ سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن نبی پاک کے حسن و جمال کی بات بھی کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو۔ کہتے ہیں وہ ہاتھ سے سخاوت کرتے تھے، تو جس ہاتھ سے سخاوت کرتے تھے وہ ہاتھ کتنا خوبصورت تھا یہ بتاؤ۔ وہ ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ چہرہ مبارکہ، اس کی بات بتاؤ کہ جب حضور مسکراتے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا، گال مبارک جب مسکراتے ایسے شیشے کی طرح ہو جاتے کہ دیواروں کا عکس اس میں نظر آیا کرتا تھا۔ آنکھیں انتہائی خوبصورت تھی، اس میں لال رنگ کے ڈورے تیرتے رہتے تھے۔ باتیں بتاؤ ساری ہے، مکمل بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور کے علم پہ آ کے تمہیں سٹاپ لگ جاتا ہے، نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہو، کیا بنے گا تمہارا؟ 500 سے زیادہ حدیث بخاری کے حضور کے علم کے بارے میں ہے۔ Can you imagine the veracity of knowledge of Holy Prophet؟ کس کا علم زیادہ ہے؟ آج پنجاب یونیورسٹی کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا علم بہت زیادہ ہے، UT لاہور میں جو
प्रोफेसर साहिबान बैठे, बड़ा इल्म है उनका, ऐसे ऐसे फिलोसफर्स तारीख इंसानी में आए, इतने इतने लॉज उन्होंने ईजाद किए। मैं पढ़ता जाता हूँ, मैं हैरान होता जाता हूँ। किसी बंदे ने 18-20 कवानीन बता दिए, किसी ने 14-15 बता दिए, किसी ने क्या बता दिया, किसी ने क्या बता दिया। और बाकी बड़े इल्म वाले लोग होते हैं, 200-200 किताबों के मुसन्निफ हैं और इल्म के वो दरिया बहाए कि उनके मुकाबिल कोई नहीं है। कोई फलसफे में आगे बढ़ा, किसी ने साइंस में झंडे गाड़े, कोई वैसे ही बड़ा इल्मी मशहूर था और कोई स्कॉलर ऐसा था कि उसकी तसानीफ पढ़ के अकलें दंग रह जाती हैं। उसने इल्मी मोशगाफियों में वो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए कि हम बरताए हैरत में पड़ जाते हैं कि इतना इल्म इसके पास आ गया। लेकिन इन सब का इल्म एक तरफ, मेरे आका का इल्म सबसे बढ़कर है। कैसा इल्म है, कैन यू एवर इमेजिन। देखो याद रखो मेरी बात, मेरे साथ रहो, इधर आखिरी वाले भी इधर देखें। इल्म की बुनियाद 4 चीजों पर है। इल्म की बुनियाद, ये सामने यूनिवर्सिटी है, ये एकेडमी है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यहाँ इल्म कैसा दिया जा रहा है तो 4 चीजें आपने देखनी है। कितनी चीजें? 4। नंबर 1, उस्ताद कितना काबिल है। नंबर 1, उस्ताद कितना काबिल है। नंबर 2, शागिर्द कितना ज़हीन है। शागिर्द कितना ज़हीन है। नंबर 3, किस किताब से इल्म दिया जा रहा है। नंबर 4, वो शागिर्द उस्ताद का सबसे लाडला है या उससे भी ज्यादा उस्ताद को कोई करीबी है। अगर तो उस्ताद का लाडला होगा, उस्ताद सब कुछ उसको दे देगा, ये नेचुरल है। मैं किसी से प्यार करता हूँ तो अपना सब कुछ उसको दे दूंगा। 4 बातें देखना। व्हाट इज द कॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, व्हाट इज द इंटेलेक्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट, द बुक यूज्ड, एंड इज दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट इज मोस्ट सीएन टू टीचर और इज देयर समवन एल्स। उस्ताद की महारत, बच्चे की जहानत, वो किताब और वो शागिर्द सबसे लाडला है या उससे बढ़कर भी कोई है। ये 4 चीज़ देखनी है। और आओ जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में 4 चीज़ें देखते हैं। झूमकर सुभान अल्लाह तो कहो। जब एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसका दरख्त लग जाता है। अल्लाह दरख्त लगाएगा तो उसके फल खाने भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। झूम करके सुभान अल्लाह। नबी पाक ने इस दुनिया में किसी इंसान से कुछ नहीं सीखा, जो कुछ मिला उन्हें डायरेक्ट रब ताला से मिला है। किसी बंदे के आगे जानू तलम्मुस तय नहीं किए। उम्मी है आप, What he have got, he got direct from Allah। और अल्लाह जब सिखाने वाला है तो अल्लाह के इल्म की तो कोई इंतहा नहीं है। फरमाया सारे दरिया, सारे समुंदर दवात बन जाए, इंक बन जाए, और सारे दरख्त कलम बन जाएं। रब की खसूसियात को लिखोगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, रब की खसूसियात खत्म नहीं हो सकती। तो अल्लाह का इल्म तो अहाता ही कोई नहीं किया जा सकता। और नंबर 2, शागिर्द कितना ज़हीन है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक, इस बारे में क्या बात होगी। एक साहबी से पूछा कि नबी पाक की अक्ल मुबारक की क्या कैफियत थी। उन्होंने कहा मैं बता तो नहीं सकता, लेकिन मैं मिसाल देता हूँ। जैसे रेत का एक जर्रा होता है और पूरा सहरा होता है, या पानी का एक कतरा होता है और पूरा समुंदर होता है, तो सुन लो, पानी का वो एक कतरा सारी दुनिया की अकल है और पूरा समुंदर यूं है जैसे नबी पाक की अकल की माने थे। और तीसरी बात, किताब कौन सी है, तो वो किताब कुरान मजीद है। और सिर्फ कुरान के जरिए नहीं इल्म दिया, वही और तरह भी आती रही। यानी एक दफ़ा मेरे आका सुबह की नमाज में थोड़ी सी ताख़ीर से तशरीफ़ लाए, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और कहा साहबा ठहर जाओ, जाना नहीं, बैठे रहो, मुझे बताओ मैं ताख़ीर से आया, तुम्हें इसकी वजह पता है। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप ताख़ीर से आए, हमें इसकी वजह नहीं पता। नबी पाक ने फरमाया सुन लो, मैंने रात को अपने रब का बड़ी हसीन सूरत में दीदार किया है। मैंने अपने रब का बड़ी हसीन सूरत में दीदार किया है और मेरे रब ने मुझसे पूछा ऐ मेरे महबूब ये बता, ये जो फरिश्ते हैं ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ये जो फरिश्ते हैं कुर्सी के पास हैं, चक्कर लगा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इनका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, क्या बातें कर रहे हैं। नबी पाक ने कहा ऐ मालिक मुझे अज खुद नहीं पता ये क्या बातें कर रहे हैं। रब ने फरमाया देखो मेरे हबीब ने मुझे ये कहा है कि मुझे नहीं पता, अब मैं देखो कि शान का इल्म इसको अता फरमाने लगा। मुझे कहना नहीं पता है मालिक, मैं इसको इल्म। फिर प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा और मुझे ठंडक महसूस हुई। ये ठंडक इल्म के जज्ब होने की निशानी थी, और जब वो इल्म जज्ब हुआ तब सारे पर्दे हट गए, मैंने सब कुछ जान भी लिया और सब कुछ पहचान भी लिया। फिर अल्लाह ने पूछा ए हबीब अब बताइए ये फरिश्ते आपस में क्या बातें करते हैं। अब मुझे बताए ये टेस्ट क्यों लिया गया, ये एग्जाम क्यों लिया गया। इल्म नहीं था, दिया, देने के बाद टेस्ट क्यों लिया। इसलिए टेस्ट लिया कि देखो मेरे हबीब ने मुझे कहा था मुझे नहीं पता, मैंने दिया, देने के बाद टेस्ट लिया और सबसे ज्यादा कामयाब करार दे दिया।
قیامت تک کوئی یہ کہہ نہ سکے میرے حبیب کے علم پہ اعتراض نہ کر سکے. دینے والا رب ہو, لینے والے اس کے حبیب ہو, کنجوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ نا, پاکستان کا سب سے بڑا سیٹ کچھ دے رہا ہو تو آپ تو کہیں گے سیٹ اپنی مزاج اور اپنے رتبے کے مطابق دے گا. تو جب اللہ دے رہا ہے اور دیکھ اس کو اپنے حبیب کو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو کنجوسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا, کبھی بھی کمپرومائز نہ ہونے دینا. There is always a room for outstanding. There is always a room for outstanding. ہمیشہ ایک بہترین ضرور ہوتا ہے. اب میٹرک کی کلاس میں چلے جائیں, استاد صاحب سے پوچھے استاد صاحب یہ میٹرک کی کلاس میں سب سے بہترین بچہ کون ہے؟ کہا یہ بچہ بہترین ہے, فرسٹ آتا ہے, وقت پر آتا ہے, عزت کرتا ہے. ایک بہترین ضرور ہوتا ہے. یہ آپ کا محلہ ہے, بتائیں سب سے بہترین حاجی صاحب کون ہے؟ وہ جی فلاں حاجی صاحب ہے, تہجد پڑھتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, بڑی ثقافت کرتے ہیں. ایک بہترین ضرور ہوتا ہے. جب بھی گروپ بنتا ہے نا, ایک بہترین ضرور ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے جو آخری بندہ دنیا میں آئے گا, یہ بہت بڑا گروپ بن گیا نا, بہت بڑا گروپ بن گیا, جس پہ کتنے بندے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں, اللہ اور اس کا رسول جانے. مجھے بتائیں اتنے بڑے گروپ کے اندر وہ کون ہے جو سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ حسین ہے؟ کتنے کتنے حسین آئے اس دنیا میں, لیکن سب سے زیادہ حسن کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کا حسن سب سے زیادہ, میرے اور آپ کے آقا کا علم سب سے زیادہ ہے. نبی پاک نے فرمایا, اے مالک یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اس نبی کی امت کے گناہ کیسے بخشے جائیں گے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے یہ صبح اٹھ کے اللہ کا نام لیں گے, صبح اٹھ کے وضو کریں گے, صبح اٹھ کے نماز پڑھنے آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا. تو نبی پاک کا علم یہ احاطہ نہیں اس کا کیا جا سکتا. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا کریں اور حضور کے انداز کو پڑھیں. میلاد کا مہینہ چل رہا تھا, دعوت اسلامی کی کوشش سے پارلیمنٹ میں اور پنجاب اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں اور OIC میں, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, جس کے 57 لوگ ممالک ممبرز ہیں, وہاں پہ قرارداد منظور ہوئی کہ یہ سال نبی پاک کی ولادت کا 1500واں سال ہے. تو ہر ادارے میں, ہر جگہ پر محافل میلاد کی ہونی چاہیے. تو میری مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ میں ہسپتالوں میں, یونیورسٹیز میں اور اس طرح کے بڑے بڑے اداروں میں جا کے بیان کرتا تھا. میرا فوکس ایک ہی بات پہ رہا کہ اگر آپ انجینئر ہیں, اگر آپ تاجر ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, تو بہت سے انجینئر گزرے اس دنیا میں, بہت سے ڈاکٹر گزرے اس دنیا میں, بہت سے تاجر گزرے اس دنیا میں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کاروبار, آپ کے پیشے کے بارے میں نبی پاک کی رہنمائی کیا ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ What is the guidance of Holy Prophet for you? کیا رہنمائی ہے؟ میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کراچی میں تھا, وہاں پر پاکستان کے مانے ہوئے انجینئرز بیٹھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں 2026 چل رہا ہے, اس سال کے آخر میں انسان چاند پر دوبارہ اتر جائے گا, مریخ کے اوپر 2 پروب گردش کر رہے ہیں, روبوٹ ہماری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں, تعلیم اتنی ترقی کر گئی ہے. 2026 کے اندر ایک انجینئر کے لیے نبی پاک کی کیا رہنمائی ہے؟ ایک ڈاکٹر کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ایک کاروباری انسان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ایک اینٹیں اٹھانے والے مزدور کی کیا رہنمائی ہے؟ آج انسان ایک کرکٹر کے پیچھے اندھا ہوا ہے, آج انسان ایک اداکار کے پیچھے اندھا ہوا ہے. وہ تو ایک بندہ ہے, وہ کرکٹ میں بڑا اچھا ہے, بال اور بیٹ کو کنیکٹ کرتا ہے, لاکھوں کے پریشر میں کھیل رہا ہے, یہ صلاحیت اس کے اندر ہے, لیکن کیا وہ اچھا باپ ہے؟ کیا وہ اچھا تاجر ہے؟ کیا وہ اچھا سیاستدان بن سکتا ہے؟ کیا وہ اچھا جرنیل ہے؟ شاید نہیں. ایک چیز میں بہت آگے ہے, باقی چیزوں میں وہ آگے نہیں ہے. اور اگر تمہیں پوری زندگی کا ایک فارمولا چاہیے کہ کامیاب انسان بن سکو, تو تمہیں نبی پاک کے در پہ آنا ہوگا. اگر باپ ہونے کی بات کرتے ہو تو دیکھو وہ فاطمہ الزہرا کے باپ ہے, سیدہ کائنات کے بابا جان ہیں, امام حسن کے نانا جان ہیں. اگر فرما روا کی بات کرتے ہو, بادشاہ وقت کی بات کرتے ہو, تو مدینے کی فلاحی ریاست اور پھر نبی پاک کی حیات میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو چکا تھا. یعنی روزانہ 822 کلومیٹر فتح ہو رہا ہے. اگر ہجرت کے بعد دیکھا جائے نا, تو ہجرت کے بعد 10 سال ہے مدینے میں, اور 10 سال نبی پاک مدینے میں رہے, اور 10 سال بعد آپ کا وصال ہو گیا. 10 سال کے اندر روزانہ 822 کلومیٹر کا علاقہ فتح ہوا, اور نبی پاک کا جب وصال ہوا پورا عرب, فلسطین اور جنوبی عراق اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکے تھے. اور فلپ کیٹی لکھتا ہے کہ اتنا بڑا علاقہ فتح ہونا کتنا خون بہا ہوگا, کیونکہ جب ہلاکو خان بغداد میں آیا تھا, بغداد سارا اڑا دیا اس نے, 10 لاکھ کی آبادی تھی. لکھا ہے کتاب میں کہ تکیے کے کور بھی انہوں نے پھاڑ ڈالے, سانپوں کو چبا کے کھا گئے. اتنا خون بہا کہ 2 فٹ خون سیلاب کی طرح بغداد کی گلیوں میں کھڑا ہوا تھا. ہلاکو نے اپنا خیمہ بھی بغداد میں نہیں لگایا, کیونکہ بو اتنی تھی, باہر چلا گیا تھا. وہ بس تباہ کرنے کا مزہ ان کو آتا تھا, کچھ نہیں کرتے تھے. بیت الحکمہ ہماری ایک لائبریری تھی اتنی بڑی,
وہ ساری اٹھا کے اس نے دریا نیل میں پھینک دی، پورا دریا نیلا ہوتا. وہ بندہ جب تلوار ہاتھ میں آتی ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے. ابھی یہاں پر ایک ملک ہے، اس ملک نے جنگی قیدی اکٹھے کیے سارے، تو جنگی قیدی کا کیا کریں ہم؟ اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، کپڑے دینے پڑیں گے، رہائش دینی پڑے گی. انہوں نے سارے قیدیوں کو گھر پہ بند کیا، اوپر سے گیس چھوڑ دی گندی، مر گئے سارے. اٹھا کے نا ایسے ساروں کو وہ گڑے میں ڈال رہے تھے، تصویر بنائی انہوں نے. پاگل ہو جاتا بندہ. رومن سے کیا کیا تھا، جنگی قیدی آئے سارے، انہوں نے سارے ملک میں اعلان کیا، تماشا ہونے لگا، سرکس سرکس، آ جاؤ سارے. کیا ہونے لگا؟ آؤ تمہیں سرکس دکھاتے ہیں. وہ سارے بیٹھ گئے، قیدیوں کو چھوڑا میدان میں اور شیروں کو چھوڑا. وہ شیر ایک ایک قیدی کو کھاتے رہے، وہ تالیاں بجاتے رہے. وہ سارے مر گئے. انہوں نے کہا جی تماشا ختم ہو گیا. یہ حالت تھی انسانیت کی. کیچوے کو پوچھتے تھے یار تھو ہم کو، کیچوا نہیں کرتا وہ بارش میں ایسے ایسے کر، اس کو خدا کہتے تھے اس کو. یہ حالت تھی انسانیت کی. مجھے بتاؤ، ایک بندے نے مجھے کہا کہ جہاد کیوں کرتے ہیں، کیوں تلوار اٹھائی نبی پاک نے، کیوں؟ میں نے کہا اس طرح کے لوگوں کے سپرد کر دے دنیا، ایسے لوگوں کے سپرد کر دے دنیا جو کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، جلا دو اس کو، اس کے سپرد کر دے. غلام تو بندہ ہی نہیں تھا، غلام کا بیٹا بھی غلام، اس کا پوتا بھی غلام. یہ جب یہاں پہ انگریز حکومت کرتا تھا تو پنکھا نہیں ایجاد ہوا تھا. وہ کیا کرتے تھے، پاؤں سے نا دھاگا باندھ دیتے تھے، اوپر ایک ایسی چیز ہل رہی ہوتی تھی. وہ بیچارہ غلام پاؤں ہلاتا رہتا، پنکھا چلتا رہتا، پاؤں ہلاتا رہتا، پنکھا چلتا رہتا. اس کو نیند آ جاتی تو نیند جیسے ہی آتی وہ سو جاتا، اب اندر پنکھا چلنا بند ہو جاتا. وہ صاحب بجی باہر آتے، اس کی ٹانگ، اس کے پیٹ میں ایسی ٹانگ مارتے اس کی تلی پھٹ جاتی اور وہ مر جاتا. اور کیا ہوتا، 5 روپے فائن، 5 روپے جرمانہ دے دو، بندہ مارا کچھ نہیں ہوتا، غلام تھا، 5 روپے دے دو. اب مجھے بتائیں ایسے لوگوں کے سپرد دنیا کر دی جاتی. دس از ناٹ فیئر. نبی پاک کی ولادت ہوئی، نبی پاک کی ولادت ہوئی. آتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، سیٹ کرتا ہوں میں اب آپ کو، دیکھتے جاؤ. آپ سارے مرد یہاں بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ آپ کے نزدیک عورت کی کتنی اہمیت ہے؟ بتاؤ مجھے. جب آپ پیدا ہوئے پہلی عورت کون ہے آپ کی زندگی میں؟ بتاؤ. ماں. اس کے قدموں تلے جنت ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تمہارا رزق کاٹ دیا جائے گا. ایک صحابی نے غلطی سے ایک دفعہ اپنی ماں کے آگے اونچی بول دیا، غلطی سے آ کے لونڈی غلام آزاد کرنے شروع کر دیا کہ میں نے غلطی سے ماں کے آگے بول دیا. کہاں سے سیکھا تھا یہ؟ کہاں سے سیکھا تھا؟ پھر دوسری عورت کون ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کی بہن. کتنی عزت ہے بہن کی، کتنا رتبہ ہے. اور ہم پنجابی تو جب جاتے ہیں بہن کے گھر کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے ہے نا، کچھ لے لیتے ہیں. بڑے کہتے ہیں نا یار کچھ لے کے جانا، بہن کی طرف جا رہے. اور تیسری عورت کون سی ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کی بیوی. فرمایا اس کے منہ میں لقمہ ڈالو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. کتنا اکرام ہے. میں نے جمعے میں بیان کیا، میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو لوگوں، بیوی کی طرف مسکرا کے دیکھنا جو ہے نا صدقے کا ثواب ہے. بندہ میرے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا سبحان بھائی میرا اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اب یہ کہ نئی بیماری ہے نا یہ، وہ کیا کرے؟ ہو کہتا آپ نے کہا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں جا کے مسکراؤں تو صدقے کا ثواب ملے، لیکن میرا اس کو دیکھ کے مسکرانے کو دل نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ادھر آؤ تو میں سمجھاتا ہوں. تم اپنی بیوی کو دیکھ کے نہ مسکراؤ، تم یہ نہ سمجھو وہ سامنے بیٹھی ہے، تم یہ سوچ کے مسکراؤ کہ میں اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. بائی پاس سے آ جاؤ نا، جی ٹی روڈ سے نہیں جا رہے تو بائی پاس سے آ جاؤ. وہ غریب سامنے کھڑا ہے، فقیر ہے، پور پیپل ہے، تھوڑا کم ہے، تمہارا اسے ملنے کو دل نہیں کر رہا، تم کہہ رہے اسے بو آتی ہے، فلاں فلاں ہوتا ہے، تم اس سے نہ ملو، تم اس کے پاس یہ سوچ کر جاؤ کہ جب میں اس کے پاس جاؤں گا اللہ کی رحمت میرے پاس آ جائے گی. بائی پاس کر جاؤ نا، یہ سوچو. تیز گاڑی پہ جا رہے ہو، بیچ میں پتھر پڑا ہے، دل نہیں چاہ رہا گاڑی روکوں، میں دل نہیں چاہ رہا گاڑی روکوں، آگے لیٹ ہوا ہوں، لیکن یہ سوچو کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ سڑک سے پتھر ہٹا دینا، سڑک سے پتھر ہٹا دینا یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے. میں اپنے نبی کے حکم کو مانوں گا. 3 ربیع الاول تھی، گھروں میں لائٹیں لگ گئی تھیں، بازار سج رہے تھے، نبی پاک کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا. خبر آئی بنیر کے اندر تباہی مچ گئی. میں نے رات کو فون کیا بشوڑی گاؤں میں نے کہا کیا حالات ہیں؟ کہتے پورے گاؤں میں لاشیں لاشیں، ایک بندہ بھی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے. ساتھ والے پنڈ سے لوگ آ رہے ہیں جنازہ پڑھنے. میں نے کہا پھر؟ کہتے 3 ٹن پتھر آیا اور سبحان بھائی پانی کے ساتھ پوری بستی لے گیا. اگلے دن فون کیا راوی میں ریلا آنے والا ہے جناب، رات ریلا گزرے گا، شرک پور اٹھ جائے گا سارا. میں چلا گیا شرک پور، وہاں جا کے دیکھا 12 فٹ پانی میں توری کی فصل ڈوبی ہوئی ہے. شرک پور کا وہ پیارا امرود سب تباہ ہو گیا تھا. بابا مجھے آ کر کہہ رہا ہے او پاجی ویڈیو نہ بناؤ، سانو شام دا چارہ دیو، بس ساڈی مجھ نے مر جانا ہے، چارہ دیو سانو بس. میں واپس آیا، 100 توڑے FGRF دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت میں نے 100 توڑے لیے. میں وہاں پر گیا، وہ مجھے کہتے ہیں اندر چلے جائے اندر. یہ باہر سارے لوگ آگے تقسیم کرتے ہیں، باہر مانگنے والے ہوتے ہیں زیادہ،
اصل جو متاثر ہے وہ اندر ہے. میں گاڑی اندر لے گیا, وہ گاڑی اندر جا رہی ہے جنگل کے, وہ آخر میں دیکھا پانی پانی, گھر میرے سامنے تباہ ہوئے پڑے, ایک ایک خیمے میں 3 فیملیاں گھسی ہوئی ہیں. وہاں جا کے میں نے 100 تھوڑا اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا اور اعلان کیا کہ دیکھو لائٹ میں نے بھی اپنے گھر میں لگائی ہے, پچھلی دفعہ سے ڈبل لگائی ہے, جھنڈا میری بھی گاڑی پہ لگا ہے, ہر کام میں نے وہ کیا ہے جو جشن ولادت میں کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کے نبی پاک کی دکھیاری امت کو سکون پہنچا کر بھی میں نے جشن ولادت منایا. میں نے نبی پاک کی رحمت اس طرح بھی لی ہے کہ ان کی امت تڑپ رہی تھی, میں نے اس کو آٹا دیا. کیا یہ جشن ولادت منانے کا طریقہ نہیں ہے؟ کھانا کھلائی جا رہے ہو, کھلاؤ, بڑے ثواب کی بات ہے, لیکن اس بندے کو کھانا کمانا بھی سکھاؤ. نبی پاک کو یہ بات پسند تھی کہ میرے امتی خوددار ہو, غیرت مند ہو. ایک بندہ آیا, آ کر کہتا یا رسول اللہ کچھ پیسے دے, پیسے نہیں ہے, کچھ دے. نبی پاک نے کہا کچھ نہیں ملے گا, گھر جا سامان بیچ کے پھر آ گیا, 3 روپے کا سارا سامان بک گیا. نبی پاک کے پاس آیا, فرمایا 1 روپے کا گھر والوں کے لیے کھانا لے جا, 1 روپے کی لکڑی لے کر آ, 1 روپے کی بلیڈ لے کر آ. حضور نے خود کو لاڑی بنائی اس کے لیے, کہا جا 15 دن تُو نے نظر نہیں آنا مجھے, جا کام کر کے آ. 15 دن بعد آیا, کہتا حضور یہ 8-9 روپے ہو گئے. حضور نے کہا بہتر نہیں ہے تیرے لیے, تو قیامت کا دن آتا تیرے چہرے پہ داغ ہوتا. منع فرمایا ہے, میرے امتی ہو, بڑے نبی کے بڑے امتی ہو, چھوٹی بات کرتے ہو, بڑی بات کرو. بیٹا تو میتھس میں گر جائے گا, بیٹا تو انگلش میں کامیاب نہیں ہو سکتا, تو ہے ہی نالائق, تو سے تو چیزیں گریں گی, تو کر ہی نہیں سکتا, چھوٹی بات کیوں کرتے. ٹاک بگ, یو آر دی فالوور آف اے بگ 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 پروفٹ. سراقہ آیا تھا نبی پاک کو پکڑ کر دینے کے لیے کہ میں جا کے ان کو دوں گا تو 100 اونٹ مجھے ملیں گے. آیا قریب, اب چونکہ نبی پاک کے پاس غلط ارادے سے آ رہا تھا تو زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے, گھوڑا اندر چلا گیا. اس نے کہا مسلمانوں کے نبی معاف کر دے مجھے, گھوڑا پکڑا گیا میرا. حضور نے معاف کر دیا, گھوڑا اس کا نکل گیا. پھر اس نے کہا یہ زمین ہی گیلی تھی اسی لیے گھوڑے کے پاؤں پھنسے ہیں, کیونکہ ہم دیکھ بھی لینا تو مانتے نہیں ہیں. پھر تھوڑی دور گیا, پھر گھوڑے کے پاؤں پکڑے گئے. اب کہنے لگا مسلمانوں کے نبی معاف کر دے مجھے. حضور نے فرمایا سراقہ تو کس چکر میں آ رہا ہے, تو 100 اونٹوں کے چکر میں ہے. بس میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے مشرق و مغرب سب فتح کر لیا ہے, اور کیسر اور کسرا اس وقت کی سپر پاور فتح کر لیا ہم نے, اور وہاں سے کنگن آئے ہیں, وہ کنگن تجھے پہنائے جا رہے ہیں. سوچو میرے اسلامی بھائیو, اس وقت تو ایک پنڈ بھی مسلمانوں کے نام نہیں لگا تھا, ایک گاؤں بھی مسلمانوں کے نام نہیں لگا, کیونکہ مکہ تو چھوڑ دیا اور مدینہ تو بھی جا رہے ہیں, رستے میں ہیں, کچھ بھی پاس نہیں ہے. لیکن بات کتنی بڑی کی میرے آقا نے, یہ سارا فتح ہو گیا ہے. کھڑے ہو جاؤ. ایک صحابی بیمار ہو گئے, کہتے میں نے فوت ہو جانا ہے, میں نے نہیں بچنا, نبی پاک کو بتا دو. نبی پاک آ گئے, نبی پاک نے پوچھا کیا ہوا تجھے, کہا میں بیمار ہوں. حضور مجھے وصیت کا بتایا, وصیت کیسے کرتے ہیں. حضور نے پہلے وصیت بتائی اس کو کیسے کرتے ہیں, پھر کہا کیا ہوا تجھے, کھڑا ہو, تجھے کچھ نہیں ہونا, کھڑا ہو میرے ساتھ, تو نے بھی میرے ساتھ بڑے کام کرنے ہیں, کھڑا ہو. 2 دن میں بالکل سیٹ ہو گئے. بڑی بات کیا کرو. ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اقوال پر عمل کریں. یاد رکھیں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم, بہتر سے بہتر فلسفہ, کامیاب سے کامیاب تربیت فیل ہے اگر عملی نمونہ سامنے نہیں ہے. بہت آئے, بہت بولا, چلے گئے, اپنے ساتھ سب کچھ لے گئے, لیکن نبی پاک کی ذات کی صورت میں ہمارے پاس ایک نمونہ کامل موجود. آپ مجھے بتائیں نا, کھڑے ہو کے, جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کاروباری ہیں, کیا چیز ایسی ہے جو نبی پاک کی ذات میں ہمیں نہیں ملتی؟ آپ مجھے بتائیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, بڑی سے بڑی چیز ہو, سب تو ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ جی ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں. کیوں؟ آپ ساری زندگی دیکھ لیں, بالکل نارمل ہے, بالکل نارمل ہے. ہاں چند باتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں, کیونکہ آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں. ہر ایک کی ریٹ ہوتی ہے. ایک وہ جو وارڈن کھڑا ہے نا باہر, وارڈن, ٹریفک وارڈن, اس کو جا کے چھیڑو ذرا, آپ کو بتائے گا میں وارڈن ہوں. ایسی تیسی تو بدتمیزی کرتے ہو. ایس ایچ او کو جا کے ذرا چیلنج کرو, ہلا دے گا تمہیں. شناختی کارڈ بنانے والے کو ہلا کے دیکھو, تمہیں بتا دے گا میں کون ہوں. کیونکہ ہر بندے کی نا ایک اتھارٹی ہوتی ہے. تو نبی پاک تو نبیوں کے بھی امام ہیں, ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو نبی بھی نہیں کر سکتے, جیسے معراج پہ جانا, قرآن کا آنا. لیکن باقی زندگی آپ دیکھیں نارمل تھی. کیا بات آپ کو ایسی لگتی ہے؟ حضور کی جب پیدائش مبارکہ ہوئی, آپ کے والد صاحب نہیں تھے, تو لوگوں کے والد نہیں ہوتے. آپ جب تھوڑے بڑے ہوئے تو امی حضور بھی نہیں تھی, تو لوگوں کی امی بھی فوت ہو جاتی. کچھ عرصے بعد دادا حضور بھی نہیں تھے, اور ساری زندگی مصائب و آلام میں گزری. ہجرت ہوئی, پتھر برسائے گئے, آپ فاتح بنے, آپ نے آگے بڑھ کر حملے کیے, اب تلوار آپ کو لگی, آپ کی دانت و باری شہید بھی ہوئے, آپ کے سامنے آپ کی اولاد فوت بھی ہوئی, چھوٹے سے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا. یہ عام زندگی ہے, بالکل نارمل باتیں ہیں یہ. آپ مجھے بتائیں
نبی پاک کی پسندیدہ غذائیں جتنی بھی ہیں جو حضور کے کھانے تھے پسندیدہ، یہ حفیظ سینٹر کی، یہ جو حفیظ کالونی کی جو مارکیٹ ہے ساری کی ساری وہاں سے نہیں مل جاتی؟ نبی پاک کی پسندیدہ غذائیں یار کون سی ہوتی ہوں گی، کہاں سے ملیں گی؟ او بھائی ساری یہاں سے مل جاتی ہیں، شہد نہیں ملتا یہاں سے، کھجور نہیں ملتا، ککڑی نہیں ملتی، تربوز نہیں ملتا، نارمل ہے۔ سلام کرنے لگتے ہو، دیکھو نبی پاک نے کس طرح سلام کیا تھا، مسکرانے لگتے ہو، دیکھو نبی پاک کس طرح مسکرائے تھے، چلنے لگتے ہو، دیکھو نبی پاک کس طرح چلے تھے۔ میں ایک سائیکالوجسٹ کی تحقیق پڑھ رہا تھا، بس آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کی وجہ 4 ہوتی ہیں، غور سے سننا۔ نمبر 1 کرٹیسزم، بندہ طنز کرتا ہے، وہ تم کرو گے یہ تم۔ نمبر 2 کنٹمپٹ، طنز کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، تم کرو گے، اپنا منہ دیکھا ہے۔ اینڈ نمبر 3 ڈیفینسونیس، اپنے آپ کو ٹھیک کہنا، میں نے کہا تھا نا ایسے ہوگا، میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو۔ نمبر 4 اسٹون والڈ، چپ ہو گئے، جان بوجھ کے مسکرانا چھوڑ دیا، دیکھنا چھوڑ دیا، روکھے سوکھے سے ہو گئے۔ میاں بیوی 36 کے ہنسے کی طرح بن گئے، 36 کا ہنسا، 3 کا منہ ادھر ہے، 6 کا منہ ادھر ہے، تو دونوں دیکھے بغیر ہی باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ 4 چیزیں رشتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ اور اب غور کرو ذرا، میرے نبی کی ایک ادا آپ کو بتاؤں گا، مجھے بتانا انہوں نے چاروں کو سیٹ کیسے کیا۔ غور کرو، ادھر آؤ بیٹا، یہ دیکھو یہ بچہ ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ حذیفہ سے میں سلام کرنے لگا ہوں، حذیفہ کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا میں نے حذیفہ کا۔ مجھے بتائیں نبی پاک جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے نا، جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھڑا لیتا تھا نبی پاک اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے۔ اب میں حذیفہ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، میں حذیفہ کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا، پکڑا ہوا ہاتھ میں نے۔ ایمان سے بتائیں میرا دل اس کے دل سے کتنا ملا ہوگا؟ ایک بندہ جو کا ہاتھ ہی نہ چھوڑے، اس کا مطلب کچھ تو ہے نا، وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا۔ اور نبی پاک کبھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، کیسی بات ہے، سوچو ذرا۔ نبی پاک جب کسی کو دیکھ کے بات کرتے نا، جب تک وہ منہ اپنا نہ پھیر لیتا نبی پاک اپنا چہرہ نہیں ہٹاتے تھے۔ بیٹھ جزاک اللہ، صرف یہ بات اپنی ذات میں لے کر آؤ۔ ایک بندے نے کہا حضور آج ایلون مسک نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ہنر بولنا ہے، کمیونیکیشن ہے، رابطہ کرنا ہے، مواصلات ہے، اپنی بات پہنچانا ہے، کیا بتائیں نبی پاک کی ذات میں کیا رہنمائی ہے، نبی پاک کس طرح کلام فرماتے تھے؟ میں نے کہا میرا بیٹا ادھر آ۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے حضور کو دیکھا جب حضور نے ہجرت کی، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، پھر میں نے حضور کو وصال سے پہلے دیکھا، اس وقت بھی حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ساری زندگی نبی پاک کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی کھیلتی رہی ہے، تو مسکرا کے ملو، ماسٹر کی ہے یہ۔ تو آقا علیہ السلام کی گفتگو کو جتنا سنتے چلے جائیں گے، وقت کم ہے، مجھے ایک جگہ پر اور بیان کرنے بھی جانا ہے، بس یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ بتا کے جا رہا ہوں، ہر جگہ پر میں نے ایک ہی بات کی ہے کہ ڈاکٹروں صرف اور صرف پرچی لکھ کر دوائی پرسکرائب کرنا تمہاری زندگی کا مقصد نہ ہو، بلکہ ایک کتاب ایسی لکھو کہ ڈاکٹر کے لیے نبی پاک کی زندگی میں کیا رہنمائی ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹر میں اور ایک مسلمان ڈاکٹر میں فرق ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی میں دوں گا تمہیں شفا مل جائے گی، مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی میں نے دینی ہے، شفا اللہ نے دینی ہے۔ آپ تاجر ہیں، جب بات آئے گی تجارت کی، آپ یہ دیکھیں گے کہ تجارت میرے نبی پاک نے صحیح کہی ہے یا نہیں صحیح کی۔ دیکھو بڑی بات ہوتی ہے، میرے ساتھ رہو، دیکھو بڑی بات ہوتی ہے، یہ کرائے کا گھر ہے اور اس میں کرایہ دار رہتا ہے، باہر مالک مکان آ گیا ہے، مالک مکان کہہ رہا ہے پیسے دو پیسے دو، کرایہ دو، اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں پولیس لے آؤں گا، پیسے دو، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں۔ اب اس حالت میں اس کے سامنے حرام آ جاتا ہے، بتاؤ حرام چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے نبی پاک نے فرمایا ایک دن بیٹھ کر، آج ہمارے اسکولوں کالجوں میں جب ٹیچر پڑھاتا ہے نا تو ڈیمونسٹریشن دیتا ہے، آپ میں سے جو سمجھتے ہیں پاور پوائنٹ کے اوپر، ہولوگرام کے اوپر، نبی پاک بھی جب صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے تو ڈیمونسٹریشن دیتے تھے۔ حضور نے اپنی انگلی مبارک سے نشان لگایا سیدھا مٹی کے اوپر اور کہا صحابہ یہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، اور ساتھ میں اس کو ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھینچی یوں کر کے، اسکوگلی لائنز، اور کہا صحابہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ ٹیڑھے راستے ہیں، ہر ٹیڑھے راستے پہ کوئی بیٹھا تمہیں بلا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا بلا رہا ہے، کوئی عورت بلا رہی ہے، کوئی نشہ بلا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور آج تو زیادہ ہو گیا نا ٹیڑھے راستے، سیدھا راستہ تو گم ہی ہو گیا بیچ میں۔ نبی پاک نے فرمایا سیدھے راستے کو نہ چھوڑنا، سیدھے راستے کو نہیں چھوڑنا۔ ایک بندہ بھوکا ہے، 80 روپے میں ایک روٹی اور دال آ جائے گی، حلال کی ہے، اور دوسری طرف 10 لاکھ روپے ہے لیکن حرام کا ہے، کیسے چھوڑے گا حرام کا 10 لاکھ؟ مجھے بتائیں، کبھی نہیں چھوڑے گا، صرف اس وقت چھوڑے گا جب اس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، بس، اور کوئی وجہ نہیں نہ ہو سکتی۔ تو میں نے ان سے کہا جاؤ جا کے سیکھو، دیکھو ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پتہ نہیں وہ کالا کالا سا کیا ایکس رے ہوتا ہے، کیا ایم آر آئی، ہمیں کیا پتا، وہ ڈاٹس، وہ لیجنز، وہ اسٹرکچرز، وہ وائٹ وائٹ سا، ہمیں کیا پتا۔ آپ دیکھ کر کہتے ہیں جی 2 لاکھ روپے لگیں گے، وہ آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتا 2 لاکھ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے۔ ہم تو ماں کو آپریشن تھیٹر میں بند کر کے باہر آ جائیں گے نا، جواب تو آپ نے دینا ہے۔